والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی سیدنا و سید ساداتنا و سید عاداتنا و حبیبنا و حبیب ربنا و صمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ وہ معراج ہے، جس کا قرآن کریم بڑے اہتمام سے تذکرہ کرتا ہے. اور آپ کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ وہ قرآن کریم ہے جو آج بھی پوری دنیا کے اندر آپ کے معجزے کی صورت میں حیات، زندہ اور جاوید ہے، جو پوری دنیا کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے اور یہ وہی کتاب ہے، بعینی ہی ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ کی طرف سے آئی تھی. لیکن اس معجزے کا جو آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا، یہ آپ کا اعزاز. اور یہ صرف ایک معجزہ نہیں، معراج آپ کے بہت سے معجزات کا ایک مجموعہ ہے، ایک معجزہ نہیں ہے. اس کے اندر بہت سے آپ کے معجزات جو اللہ رب العزت نے اپنی امت کو دکھائے، اور اسی معجزے کے اندر اللہ نے آپ کو انبیاء کی امامت سے سرفراز کیا، اور سارے انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. اور اس سفر کے اندر آپ کو جو اللہ نے تحفے عطا کیے، ان میں سے ایک تحفہ اس قرآن کریم سے متعلق 2 آیات کا تھا. قرآن سارے کا سارا نور ہے، قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے. قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا ہے، میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدی للعالمین ہے، ہدی للناس ہے، اور یہ بلاغ للناس ہے. لیکن اس کی 2 آیات ایسی ہیں جو اس معراج کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر عطا کی. اور یہ 2 آیات یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی مختلف آیات کی فضیلتیں بیان کی، اور پورا قرآن یہ فضیلتوں والا ہے، اور پورا قرآن عظمتوں والا ہے. آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو. یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور ایسی سفارش کرے گا کہ اس کی سفارش رد نہیں اللہ کریں گے، اس کی سفارش قبول ہی قبول ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اقرأ الزہراوین البقرہ و آل عمران. آپ نے فرمایا قرآن کریم کی 2 سورتیں ہیں جو چمکتی ہوئی ہیں، روشن ہیں، ان کی خاص طور پہ تلاوت کیا کرو. اور وہ 2 سورتیں کون سی ہیں؟ ایک سورت البقرہ، ایک سورت آل عمران. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ 2 سورتیں اپنے پڑھنے والے پر سایہ بن کے ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ جائیں گی. یہ 2 سورتیں کأنہما غمامتان. ایک روایت میں فرمایا 2 بادل ہوں گے جو اس قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تپتی ہوئی ہوگی، انسان جہاں جہاں جائے گا یہ بادل کا سایہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کأنہما فرقان من طیر صواف.
یہ دو صورتیں قیامت کے دن انسان کے سر پر ایسے چلیں گی جیسے پرندوں کا ایک جھنڈ، ہر جگہ اس پر سایہ کیے ہوئے ہوں گی، اور یہ ان دو صورتوں کی عظیم فضیلت۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ۔ آپ نے فرمایا ان صورتوں کو پڑھنا، ان کی تلاوت کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور فرمایا جو اس میں سستی کر جائے، غفلت کر جائے، فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن حسرت ہوگی کہ کاش آج میرے پاس وہ دو چھتریاں ہوتی، آج میرے پاس وہ دو بادل ہوتے جن کے سائے میں کھڑا ہو جاتا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جنات اور شیاطین اس کے قریب نہیں آ سکتے، جو پڑھے گا اس کے قریب نہیں آئیں گے، اور جو ان صورتوں پر عمل کرے گا، ان صورتوں کو جانے گا، اس کے مفہوم کو حاصل کرے گا، ان کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تو تھی سورۃ بقرہ کی فضیلت۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، زمین کی حدود کا اختتام ہو گیا اور آسمان کی حدود ختم ہو گئی۔ اب یہ درمیان کی جگہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا۔ یہاں پر جب آپ تشریف لے گئے تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو جو تحفے عطا کیے ان میں سے ایک تحفہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس موقع پہ آپ کو عطا کی گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اتنا عظیم معجزہ، اتنا بڑا معجزہ، اور اس میں اللہ کی طرف سے آپ کو یہ 2 آیتیں تحفے کے طور پہ عطا ہو رہی ہیں، ان کی اہمیت قدر و وقت کتنی زیادہ ہوگی۔ پورا قرآن وہ زمین پہ اترا ہے، پورا قرآن وہ کبھی مکہ میں اترا ہے، کبھی مدینہ میں اترا ہے، کبھی سفر میں اترا ہے، کبھی بدر و حنین میں اترا ہے، لیکن یہ وہ 2 آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پر عطا کی۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، یہ وہ 2 آیات ہیں جو ایک مرتبہ سے زائد نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی آیات عمومی طور پر ایسی ہیں کہ جنہیں جبریل امین لے کر آئے اور آپ کے قلب اطہر پر وحی آ گئی، آپ نے محفوظ کیا، لوگوں کو سنا دیا، یہ وحی کی صورت تھی۔ لیکن قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نازل کی، اور 2 اور 3 مرتبہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ امت ان آیات کی اہمیت کو سمجھے، اور ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی۔ جب آپ معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے آپ کو تحفے میں ملی، اور پھر ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہی لانے والے فرشتے جبریل امین ہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ اب ان آیات کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت ان آیات کے نزول کا انداز ہی بدل رہے ہیں۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا ھذا باب من السماء فتح لم یفتح قبل اليوم قط، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے آسمان میں دروازے موجود ہیں، اور انہی دروازوں سے انسان کے نیک اعمال جاتے ہیں، انہی دروازوں سے اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں، یہی دروازے ہیں جہاں سے نیک لوگوں کی روحیں وہ اوپر جاتی ہیں، اور یہی وہ دروازے ہیں کہ جن دروازوں سے اللہ رب العزت کے فرشتے اتر کے آتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتہ جس کے لیے آج یہ دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرشتہ اس دروازے سے اتر رہا ہے آج سے پہلے کبھی زمین پر بھی نہیں آیا۔ اور پھر آپ تشریف فرما تھے، جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ساری کارگزاری، ساری کاروائی آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا، سب سے پہلے آ کر اس نے آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، اور پھر اس کے بعد اس فرشتے نے کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہے، آپ کو بشارت ہے، گڈ نیوز ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 نور اللہ نے آپ کو ایسے عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ کو ملے ہیں، آپ کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے؟ وہ ایک ہے سورۃ البقرہ، ایک ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ فاتحہ، اور ایک ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ 2 نور، یہ 2 تحفے، یہ 2 گفٹ ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ تو معراج کے تحفے میں بھی عطا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایک خاص دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا، ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر کیا کہا؟ 2 نور جو آپ کو دیے گئے ہیں اس سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور یہ 2 نور کیا ہیں؟ دونوں کے اندر دعا ہے، دونوں کے اندر دعا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر بھی دعا ہے، اور سورۃ فاتحہ یہ بھی میرے اور آپ کے نبی کا وہ تحفہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کا وہ اعزاز ہے جو صرف آپ کو عطا ہوا، کسی نبی کو نہیں عطا ہوا۔ اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ثنا پڑھ کے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ شروع کرنے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدین نصفین، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی، آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ کیسے تقسیم کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی۔ یہ نماز تقسیم ہے، ایک جملہ بندے کی طرف سے اور ایک جملہ اللہ کی طرف سے۔ تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان بیان کی، میری عظمت بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے عطا ہوگا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتے ہیں جو تجھے مانگا تجھے عطا کر دیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کی خوبصورت نماز ہے۔ کیا کبھی نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور آیا کہ میرے ہر جملے کا میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، میں بھی کان لگا کے اس کو سنوں اور تصور کروں کہ جب میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو میرے رب کی طرف سے حمیدنی عبدی کا جواب مجھے آ گیا ہے، الرحمن الرحیم کہا تو اثنا علی عبدی کا جواب مجھے آ گیا ہے، مالک یوم الدین کہا مجدنی عبدی کا جواب مجھے آ گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا رب کی طرف سے ولعبدی ما سأل کا جواب آ گیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے ایسی نماز پڑھی؟ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تلاوت کی یہ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے سنائی۔ فرمایا جب آپ تلاوت فرماتے تو آپ یوں تلاوت فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر آیت الگ الگ۔ اور ہماری نماز میں سورۃ فاتحہ کیسے ہوتی ہے؟ 140 کی سپیڈ سے، 120 بھی نہیں، 140 کی سپیڈ سے۔ اور 140 کی سپیڈ میں صرف الگ پڑھنے والے نہیں، ائمہ بھی 140 کی سپیڈ سے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ایک آیت الگ الگ پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ تھی۔ یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ تصور آ گیا کہ ایک سانس میں سورۃ فاتحہ پوری پڑھیں گے تو قرآن کو پڑھنے کا حق ادا ہوا، جو الگ الگ پڑھ لے تو وہ گویا کہ حق ہی ادا نہیں ہوا۔ سننے والے بھی جب قاری صاحب لمبا سا سانس کھینچ کے قرآن کی 2 3 4 آیات ملا کے پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک آیت کوئی پڑھے تو سبحان اللہ بھی نہیں ہم کہتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، الگ الگ کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ قرآن کا حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے
تو میرے اور آپ کے نبی ایسے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، ایک ایک آیت الگ الگ کر کے۔ اگر ہم بھی اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ کو ایسے ہی الگ الگ کر کے پڑھیں تو نماز کا حسن اور خوبصورتی کتنی زیادہ ہو جائے۔ تو یہ وہ پہلا تحفہ، پہلا نور جو آپ کو عطا ہوا۔ اور دوسرا نور کیا ہے؟ آخری 2 آیات، اور آخری 2 آیات بھی بڑی خوبصورت ہیں کہ جب انسان ان آخری 2 آیات کو پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جب انسان کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب یہاں بھی بندے اور رب کے درمیان بات چیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ بندے نے کہا تو اللہ کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ قد فعلت، تو نے یہ مانگا، تیری درخواست قبول ہو گئی۔ پھر انسان کہتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ کی طرف سے رسپانس کیا آتا ہے؟ قد فعلت، ہو گیا، منظور ہے۔ پھر انسان کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ پھر کہتے ہیں قبول ہے۔ پھر انسان کہتا ہے واعف عنا، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے قبول ہے۔ واغفر لنا، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے دعا قبول ہے۔ وارحمنا، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے قد فعلت، کر دیا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے جو مانگا عطا ہو گیا۔ کیسی خوبصورت آیات ہیں، کیسے خوبصورت کلمات ہیں، جہاں ہر بات کا اللہ مجھے جواب دے رہے ہیں، ہر بات کا اللہ رب العزت مجھے جواب دے رہے ہیں، اور ہر ایک کو مل رہا ہے، ہر ایک کو مل رہا ہے۔ اس میں فرما بردار اور نافرمان کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں گناہ گار اور اطاعت گزار کی کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن جواب لینے کے لیے، جواب سننے کے لیے کان بھی تو ہوں، توجہ بھی تو ہو۔ نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انسان یہ کلمات کہے تو صحیح، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان کے یہ کلمات رد ہو جائیں؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے یہ کلمات قبول ہی نہ کیے جائیں؟ اور ایک تیسرا موقع جس پر یہ آخری 2 آیات دوبارہ نازل ہوئی، تیسری مرتبہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جو اس ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دل کے اندر چل رہا ہے، جو کچھ خیالات ہیں، دل کے اندر اٹھنے والے وساوس ہیں، جذبات ہیں، کیفیات ہیں، اور وہ جن کا کبھی انسان کو علم بھی نہیں ہوتا، خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا 5 منٹ پہلے میں کیا سوچ رہا تھا، اسے یہ سوچنے کے لیے بھی 10 منٹ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا، ذہن میں بھی ایک بات آئی تھی وہ نکل گئی، مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دل کے اٹھنے والے خیالات، جذبات، کیفیات، تم ان کا اظہار کرو یا نہ کرو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے اللہ معاف کر دے، جسے چاہے اللہ سزا دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جو اعمال ہمارے ذمے ہیں، جن کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان کی طاقت رکھتے ہیں، کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا اور جس چیز پر مواخذے کا، پکڑ کا اعلان کیا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہی کوئی نہیں۔ انسان کے خیالات انسان کے اختیار میں نہیں، انسان کے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ایک ٹریفک ہے جو چل رہی ہے، انسان ایک طرف دیکھتا ہے تو کچھ سوچتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے تو کچھ سوچتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اس پہ بھی پکڑ ہوگی تو کون بچے گا؟ کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے پھر جا کر سرخرو ہو، کامیاب ہو جائے اور اللہ سے راضی ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب میں کیا فرمایا؟ اور یہی ایمان ہے، یہی تربیت ہے۔
آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، انسان کو جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر سوال کیسا، حساب کیسا، جواب کیسا، پکڑ کیسی؟ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ویسے کہو جیسے یہودیوں نے کہا تھا، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا، اللہ کا حکم ہے لیکن مرضی ہم اپنی کریں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، لہذا اب جیسے ہمارا دل ہوگا ہم ویسے کریں گے، جو ہمارا کلچر ہے ہم ویسے کریں گے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں کریں گے، ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اب ہم مانیں گے، اب ہم اطاعت کریں گے، بس جو ہمارے رب نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، انگلی نہیں اٹھاتے، اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتے۔ اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم بس یہ کہو غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے اللہ بس معاف کر دے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ معافی مانگ سکتے ہیں، غفرانک ربنا، مغفرت چاہتے ہیں، مغفرت کا سوال کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں، وإلیک المصیر، تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، تجھ سے کوئی فرار نہیں، تجھ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور تیری ذات سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ زندگی میں انسان جتنا مرضی چھوڑا لے، آخر مر کے تو اس کے سامنے جانا، زندگی میں بھاگ لے کتنا بھاگے گا، دوڑ لے کتنا دوڑے گا، لیکن وإلیک المصیر، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو یہ کہا، تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں، ہمارے رب کا حکم ہے تو اگرچہ ہمارے اختیار اور کنٹرول میں نہیں ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، اے اللہ مغفرت کر، اے اللہ معاف کر، مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو جب صحابہ نے یہ رویہ اپنایا تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ نے صحابہ کے اس جذبے پر پچھلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دی۔ مومن کا جذبہ یہ ہوتا ہے، مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، مومن ہے ہی وہ جس نے ماننا ہے، اس کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی تو اپنی کوئی خواہش نہیں۔ ہمارے پاس جو لیبر کام کرتی ہے، جب مرضی آئے جب مرضی چلے جائے، ایسا تو نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے کام کرے، جتنا چاہے نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا جی چاہ رہا ہے آج موسم اچھا نہیں ہے، گھر کے اندر رہ لوں، کون سا مالک ایسا ہے جو برداشت کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مومن بھی وہی ہے کہ جو اپنے رب کا فرما بردار ہے، یہاں اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں، کوئی مرضی نہیں۔ ایمان کتنا ہے اس کا پتہ اطاعت سے چلے گا، ایمان کا لیول کتنا ہے اس کا پتہ اطاعت سے چلے گا۔ جو جتنا اطاعت گزار ہے وہ اتنا مومن ہے، جس کے اندر جتنی اللہ کی فرما برداری ہے وہ اتنا مومن ہے۔ آئی ڈی کارڈ پہ، شناختی کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ مذہب کے دائرے میں اسلام کا لکھا جانا یہ کافی نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو کہتے ٹھیک ہے۔ اور یہ صحابہ کی کیفیت تھی، یہ صحابہ کے جذبات تھے کہ ان کے سامنے جب رب کا حکم آیا تو انہوں نے کہا بس۔ شراب پیتے ہوئے جب شراب کی حرمت کا پتہ چلا تو جو گھونٹ منہ کے اندر تھا وہ بھی باہر پھینک دی، وہ بھی اندر نہیں لے کے گئے کہ بس اب ہم رک گئے، ہمارے رب نے منع کر دی۔ کوئی عذر نہیں پیش کیا، کوئی بہانہ نہیں پیش کیا۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، کلمے کے ذریعے سے ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ سائن ہو گیا کہ بس اب جہاں تو بلائے گا وہاں جائیں گے، جہاں سے تو روکے گا ہم رک جائیں گے، جہاں تیرا حکم ہوگا ہم کھڑے ہو جائیں گے، جہاں تیرا حکم ہوگا ہم بیٹھ جائیں گے۔ اب میری خواہش مرضی کوئی نہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جو سب سے عظیم اور بڑا مقام ہے، اس سے بڑا مقام کسی کو نہیں مل سکتا۔ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ، بلکہ کئی معجزات کا مجموعہ تھا۔ اب اس معجزے کا جب اللہ تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کو، مجتبیٰ کو، حبیب اللہ کو، رسول اللہ کو، یہ نہیں فرما رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ عبد کا جو لفظ ہے
یہ اللہ کے کاغذات کے اندر سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتے، اور یہی مجھے اور آپ کو ملنا چاہیے۔ اسی کے حصول کے لیے انسان نہ اپنی صبح دیکھے، نہ شام دیکھے، نہ نیند دیکھے، نہ راحت دیکھے، نہ خوشی دیکھے، نہ غمی دیکھے، بس اس کے سامنے یہ ہو آرڈر ہے مجھے بس، اور اس آرڈر کے سامنے جھکنا، یہی مومن کی شان اور کیفیت۔ تو تیسری مرتبہ یہ آیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر اللہ رب العزت نے نازل کی، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آدمی رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا، کفتاہ، یہ 2 آیات اس کو ہر شیطان سے، ہر حاسد سے، نظر بد سے، ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا کریں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے جو تحفہ مجھے ملا، جو خزانہ مجھے ملا، ان میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی شامل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر 3 رات تک یہ آیات مسلسل پڑھی جاتی رہیں، اس گھر کے اندر شیطان نہیں آ سکتا، اس گھر کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا۔ آج ہر شخص کو شکوہ ہے بد نظری کا، شیاطین کا، جادو کا، اور یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اور آپ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے اپنے آپ کا تحفظ نہیں کرتے، نماز ہم نہیں پڑھتے، ذکر ہم نہیں کرتے، گھروں میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتا رہتا ہے، فضولیات ہماری زبان سے نکلتی رہتی ہیں، گناہوں میں ہر وقت لتھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اب جو جنات اور شیاطین کا وار ہے یہ بہت آسان ہے۔ تو اس سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آیات جو آدمی رات کو سونے سے پہلے پڑھے، اللہ رب العزت ہر قسم کے جادو سے، جنات سے، شیاطین سے، بد نظری سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انزل اللہ علیہ آیتین من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے 2 آیتیں مجھ پہ نازل کی، ختم بہما سورۃ البقرہ، ان 2 آیات کے ذریعے سے اللہ نے سورۃ بقرہ کا اختتام کیا ہے، اس کے آخر میں رکھی ہیں، اور فرمایا کتبہم الرحمن بیدہ، یہ وہ 2 آیات ہیں جن کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور فرمایا قبل ان یخلق الخلق بألف عام، اور مخلوقات کو، ساری کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے ان 2 آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ من قرأہما بعد العشاء مرتین اجزأتہما عن قیام اللیل، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے 2 مرتبہ یہ آیات پڑھ لے گا، اللہ اسے تہجد کا ثواب بھی عطا کرے۔ تو ایسی عظیم آیات ہیں، تو ان آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور ان آیات کو اپنے رات کے معمولات کے اندر شامل کریں، اور جو ان کے ذریعے سے پیغام ہے مجھے اور آپ کو کہ اپنا آپ رب کے تابع کرتے ہیں، اپنی خواہش بھی، اپنی مرضی بھی، اپنی سوچ بھی، فکر بھی، صلاحیت بھی بس رب کے تابع کر دیں۔ اگر یہ ہم رب کے تابع کر دیں گے تو آج معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھی تو کوئی جذبات ہے نا، میرا بھی تو جی چاہتا ہے نا، میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں، میری بھی تو کچھ خواہش ہے، میری بھی خواہشات ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے، اور میں ان خواہشات کو پورا کر بھی سکتا ہوں، اور میں اپنی مرضی کر لوں۔ یہ ساری کی ساری کیفیت کس لیے؟ اس لیے کہ ابھی تک ہم نے اس ایگریمنٹ کو سمجھا ہی نہیں جو ہم اللہ کے ساتھ کر چکے۔ پاکستان کا کوئی فوجی کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، وہ انڈیا کی آرمی کی وردی پہن لے تو اس کے اخلاص کے دعوے کوئی سنے گا؟ وہ جتنا مرضی مخلص ہو، اس کے اخلاص کا کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب ہم خود کو اللہ کا بندہ کہہ چکے ہیں، مسلمان کہہ چکے ہیں، اور ہماری ہر چیز اس کے خلاف ہے، تو پھر ہمارے ایمان کے دعوے وہ کس معیار کے رہ جائیں؟ چاہتا تو تھا کہ ان 2 آیات کی تفسیر بیان کروں، لیکن ان آیات کی فضیلت اور اہمیت میں یہ وقت گزر گیا۔ تو یہ اللہ نے معراج کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ عطا کی ہیں، اور اس تحفے کا حق یہ ہے
کہ ہم ان آیات کو جانیں، یاد کریں، مفہوم کو سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔